الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون درود پڑھنے پر محمد گفتگو کا عنوان ذہن میں ہوگا کہ گفتگو یہ جاری ہے کہ ظلم کا کانسیپٹ کیا ہے. چونکہ ظلم کے حوالے سے ہمارے پاس ایک ہی تصور ہے کہ جس نے مارا وہ ظالم ہے, جس نے قتل کیا وہ ظالم ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ظالم نہیں. ہم سب ظلم سے سیف ہیں. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم روزے رکھ رہے ہیں, ہم حج کر رہے ہیں, ہم صدقات دے رہے ہیں, ہم خیرات کر رہے ہیں, ہم یہ نیکی ہم وہ نیکی, ہم ظلم سے محفوظ ہیں. جبکہ قرآنی کانسیپٹ ایسا ہے کہ وہ انسان کہ جو کسی کا قتل نہیں کیا, جس نے کسی کو تماچا نہیں مارا, جس نے کسی کے خلاف کوئی سٹینڈ نہیں لیا, لیکن بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں اس کی اپنی پرسنل کہ جو اس کو ظالم بنا دیتی ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلا. اس میں سے ایک کیا تھا؟ شرک. شرک میں نے صرف نام لیا کر, میں نے ابھی تفصیل سے اس پہ گفتگو کیا ہی نہیں کہ شرک کیا ہے, ورنہ تو آپ کے لیے ماہ مبارک رمضان بھی ناکافی پڑ جاتا پورے 30 دن اگر آپ اپنے علماء اکرام کو عنوان دیتے شرک کے بارے میں پڑھیے تو وہ آپ کو بتاتے کہ واقعاً کیا کیا چیزیں شرک ہیں. میں نے تو صرف 2-4 مثالیں دی آپ کے سامنے. اگر آپ علماء اکرام کو عنوان دیتے شرک کا تو پوری مفصل علماء اکرام آپ کی خدمت میں آیتیں پیش کرتے, حدیثیں پیش کرتے, اور اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے باپ رے باپ ہم قدم قدم پہ شرک میں مبتلا ہیں اور ہمیں پتہ نہیں. آپ اندازہ کریں چونکہ واقعاً ہم تعلیمات سے بہت دور, اسلامی تعلیمات سے ہم بہت دور ہیں, بہت دور ہیں, کوسوں دور ہیں. ورنہ شرک بھی بہت اہم سبجیکٹ ہے اسلام کا, بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اسلام کا کہ جسے ہمیں پڑھنا چاہیے. میں نے تو صرف کچھ مثالیں دی, زیادہ آیتیں بھی نہیں پڑھا, صرف ایک آیت پڑھا آپ کی خدمت میں. ان الشرک, بھی ایک آیت پوری اتنی کافی ہے, جملہ 4 ورڈ سے, ان الشرک لظلم عظیم. شرک عظیم ظلم ہے. وہ شرک ایک مسلمان اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے کرے, اور یہ پاسبل ہے. اگر وہ شرک ہے تو وہ مسلمان ظالم ہے. فلاں ایکٹیویٹیز اگر شرک ہے, ورنہ ہم یہ سوچتے ہیں شرک یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا ماننا. شرک یعنی اللہ کا کوئی بیٹا قرار دینا. میں نے اللہ کا بیٹا کوئی قرار ہی نہیں دیا, لہذا میں مشرک تھوڑی ہوں, لہذا میں ظالم بھی نہیں ہوں. کمال یہی ہے کہ آپ نے نہیں کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے کہ آپ مشرک ہو جائیں. آپ نے نہیں کہا کہ اللہ اس مورتی کے اندر حلول کر چکا ہے کہ آپ مشرک ہو جائیں. آپ نے ان چیزوں کو ایمان نہیں رکھا, بلیف نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری لمبی فہرست ہے کہ جو انسان کو, مسلمان کو مشرک بنا دیتی ہے, اور پھر وہی ظلم عظیم ہو جاتا ہے, اور پھر وہ بخشا جانے والا نہیں ہے. اب میں پہنچا کہ اللہ میں نے تو نمازیں پڑھی, میں نے تو روزے رکھے, میں نے تو حج کیا, لیکن اتنا سارا لمبی فہرست بھی تو تیری شرک کی.
جب اٹھا تب تو نے شرک کیا، جب سونے گیا تب تو نے شرک کیا، جب ڈاکٹر گیا تب تو نے شرک کیا۔ حتیٰ کہ ابھی بچے کو بتا رہا تھا میں، انسان کا خوف بھی شرک ہے۔ اگر انسان کو کسی انسان سے خوف آئے یہ شرک ہے۔ انسان اگر کسی کے ظلم کی وجہ سے اس کے خوف کا شکار ہو جائے یہ شرک ہے۔ خوف ایک ہوتا ہے نیچرلی خوف ہے، جانوروں کا خوف، جیسے مثال دی اس بچے کو میں نے کہ سانپ ہے، سانپ کے حوالے سے ہمارا خوف یہ شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نیچرلی خوف ہے، یہ ایک فطری خوف ہے۔ یہ خوف انسان کے اندر ہے اور یہ جانور کے اندر بھی، جو زہر ہے، جو اس کا ڈسنا ہے۔ درندے جانور کے مقابلے میں جو خوف ہے یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ ایک فطری چیز ہے۔ وہ درندہ جو ہے وہ ظلم نہیں کر رہا ہے، اس کے پاس ظلم کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، درندہ ظالم نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان جب ظلم کر رہا ہے، خدا نے اس کو نہیں بھیجا تھا ظلم کرنے کے لیے، لہذا اب یہ جو مارنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، جو ایسی پالیسی بنا رہا ہے کہ جس کی پالیسی کے مقابلے میں کوئی کھڑے ہونے نہیں تیار ہے، کیوں؟ خوف کی وجہ سے۔ تو یہی خوف شرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کیا تمہارے پاس خدا نہیں ہے، خدا پہ ایمان ہے، تو تمہارے اندر خوف کیوں آیا اس ظالم کا؟ اس کی خطرناک پالیسی کے خلاف کیوں بول نہیں رہے ہو تم؟ اس کا مطلب تم خدا سے نا امید ہو گئے ہو، یہ شرک ہے۔ بی جے پی کی اپنائی ہوئی پالیسیوں کے مقابلے میں خاموش ہو جانا یہ شرک ہے۔ بی جے پی کی اپنائی ہوئی پالیسیوں کے مقابلے میں خدا سے نا امید ہو جانا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اور پورا عالم اسلام نا امید، اچھی خاصی تعداد ہے، بہت اقلیت میں ایک ہے طبقہ کہ جو نہیں ڈر رہا ہے، گھبرا نہیں رہا ہے، حتیٰ کہ مسلمان بھی نہیں، غیر مسلمان ہیں، لیکن ان کی پالیسیوں کے خلاف بول رہا ہے، آواز اٹھا رہا ہے۔ کیوں؟ غریبوں کے حق کے خاطر، بے سہاراؤں کے حق کے خاطر، بچوں کی تعلیم کے خاطر، ملک کے فیوچر کے خاطر آواز اٹھا رہا ہے، بے خوف ہے وہ۔ ان موحدین سے تو وہ کافر بہتر ہے کہ جس کا توحید پہ ایمان ہوتے ہوئے بولنے کے لیے بھی گھبراتا ہے اس کے خلاف، اور وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتا ہے لیکن مقابلہ کر رہا ہے ظالم کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ اسلام نے کبھی بھی منع نہیں کیا ہے کہ تم کافر ہو تو حکومت نہیں کرو، اگر کفر کے راستے پر ہو تو حکومت کرنا تمہارا حق نہیں، کر نہیں سکتے ہو، نا۔
اسلام نے کانسیپٹ دیا الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، کہ کافر کے حکومت پہ ہوتے ہوئے نظام بچ سکتا ہے کب؟ اگر وہ عادل ہو. لیکن اگر اقتدار پہ ایک مسلمان ہی کیوں نہیں بیٹھا ہوا ہے، ظالم ہے، خدا کہہ رہا ہے نہیں وہ اقتدار باقی نہیں رہ سکتا. عدالت کتنی امپورٹنٹ ہے. ہماری لڑائی جو ہے، ہم جو مقابلے میں ہیں، ہم جو بی جے پی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یا کوئی اور، نہ صرف بی جے پی، اس کے پہلے بھی جہاں تک میرا معاملہ ہے میں صاف کہتا ہوں میں کسی بھی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا. صاف بات، کسی بھی پارٹی کے سپورٹ میں نہیں ہوں، حق میں نہیں ہوں. سمجھے آپ؟ یہاں معاملہ کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں، تم کون ہو ہم سے کوئی مطلب نہیں. ہمارا تم سے جو اختلاف ہے وہ اسی کے اوپر، تم عادل نہیں ہو. اختلاف اس بات کا ہے، عدل سے کام لو، ہر ایک کے ساتھ عدل سے کام لو. تم کہہ رہے ہو کہ انلیگل کنسٹرکشن کے خلاف کارروائی ہے، تو انلیگل غریبوں کا دکھائی دیا، امیروں کا انلیگل دکھائی نہیں دے رہا ہے. یہی عدالت نہیں ہے، یہی عدالت نہیں ہے. ایک گپتا جی کا دکان توڑ دیا اور تم کہو کہ ہم تو اپنوں کے ساتھ بھی کارروائی کر رہے ہیں. کمال تمہارا یہ نہیں ہے کہ تم نے گپتا جی کی دکان کو توڑ دیا، بلڈوزر چڑھا دیا. کمال ہم تمہارا اس وقت مانیں گے جب تم اڈانی کے کمپنی کے اوپر بلڈوزر چلاؤ، امبانی کے اوپر بلڈوزر چلاؤ، جبکہ تم خود جانتے ہو انلیگل ہے. آپ نے غور کیا؟ یہ ہے ظلم، یہ عدالت کے خلاف. ہمیں اس سے پرابلم نہیں کہ اقتدار پہ کون ہے مسلمان ہی، نہ، ہمیں پرابلم اس سے کہ اقتدار پہ عادل نہیں ہے. عدالت نہیں ہے اقتدار کو، عدل سے کام لینے والے نہیں ہیں اقتدار کو. ورنہ کون ہے، اس سے کیا لینا دینا، کیا کر رہا ہے اس سے لینا دینا ہے. چاہے وہ ہمارے ایک شیعی کیوں نہ ہو. تھا تو وقف بورڈ کے اندر، کیا ہم اس کی حمایت کر رہے تھے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ظالم تھا، عدالت سے کام نہیں لے رہا تھا. احتجاج کیا ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا اپنا ہے، ہمارے مذہب والا ہے، ہمارے فرقے والا ہے، ہمارا دین والا ہے. تو اور کیا انتظام کرانی. تو شرک اور ظلم کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اتنی آسانی سے گزر نہیں جائے کہ ہاں وہ مشرک، وہ عبادت والا، وہ نہ. مسجد میں آنے والا بھی اگر اس کو صحیح شرک کا کانسیپٹ نہیں پتا ہوگا تو وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا. اور پھر دیکھ رہا ہے کھاتے میں یہ سب کہاں سے آ گیا میرے، تمہیں پتا نہیں تھا. اسی طریقے سے عزیزان گرامی ایک اور کانسیپٹ، ایک اور ایسی صفت، ایسی چیز ہے کہ اگر انسان نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا تو انسان ظلم کا ظالم بن جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ انفاق. جب انسان انفاق سے اپنا ہاتھ روک لے، خدا کہہ رہا ہے پھر یہ ظالم ہے. یہ پروردگار نمازی ہے، خدا کہہ رہا ظالم ہے. یا اللہ حاجی ہے، یہ خدا کہہ رہا ظالم ہے. یا اللہ یہ بہت نیکیاں کر کے بیٹھا ہے، کہا نے انفاق نہیں کیا اس نے. کچھ بھی کرے، یا اللہ پوری رات جاگ کے نماز پڑھتا ہے، پورے سال روزہ رکھے میری بلا سے، یہ ظالم ہے. اس کے کھاتے میں دیکھو بھرا پڑا ہے ظلم ظلم ظلم. کیوں؟ کیونکہ اس نے انفاق نہیں کیا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے. آپ اس چیز کے اوپر غور کریں. جیسے روزے کے لیے خداوند عالم نے مسلمانوں سے خطاب نہیں کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مومنو روزہ تمہارے اوپر لکھا گیا ہے. ایمان کا اگر ثبوت دینا ہے تو روزہ رکھ کے دکھاؤ. واقعی مومن ہو تو روزہ رکھو. آپ دیکھ رہے ہیں ایمان کے ساتھ جو چیز خداوند نے چاہا ہے وہ ہے روزہ. اسی طرح خداوند نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، مومن ہو، ایمان والے ہو. یا ہماری زبان میں یوں کہوں، چونکہ ہر وہ انسان جو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب، ایک اور صلوات پر محمد کیونکہ تفسیر میں بھی ہے جہاں پر بھی خطاب ایمان سے ہے تو
اس کے مصداق کون ہے؟ مولا کائنات. اور ہر وہ انسان کے جو امام علی علیہ السلام کی مولا کائنات کی ولایت کو مانتا ہے، یعنی بلا فصل مانتا ہے، وہ کیا ہے؟ مومن ہے. یعنی خداوند عالم کس سے خطاب کر رہا ہے؟ علی والوں سے خطاب کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے علی والو، انفقوا، انفاق کرو. اس لیے کے لیے انفاق نہ کرنا تمہارے لیے خطرہ ہے، اوروں کے لیے خطرہ نہیں ہے. آپ نے غور کیا؟ ایسا نہیں ہے کہ آج کل آپ دیکھیے جس کو دیکھو ہتھیلی پہ ہمیں جنت دکھا رہا ہے. خدا کے علی والوں سے کہاں ہتھیلی پہ جنت دکھا رہے ہو؟ تم جسے ہتھیلی پہ جنت دکھا رہے ہو اس کے لیے میں نے قرآن میں کہا انفاق کر. اور اگر یہ انفاق نہیں کرے گا تو یہ تو ظالموں میں اس کا شمار ہے. آیت کہہ رہی ہے اور تم ہو کہ ہتھیلی پہ جنت دکھا رہے ہو. کہ اگر تم علی والے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بس علی علی کرو، جنت تمہاری ہے. آپ نے دیکھا ہم میں سے کسی نے امام علی کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. دیکھا ہم میں سے کسی نے بھی نہیں. واقعی جو مشقتیں، جو زحمتیں امام علی کے دور میں اصحاب و انصار نے گزاری، ہم گزارے نہیں، کچھ بھی نہیں. اور ہمیں ہتھیلی میں جنت دکھائی جا رہی ہے. کیا جناب سلمان کو نہیں پتا تھا؟ ارے میں تو علی والا ہو گیا، مجھے کیا ضرورت 10ویں ایمان درجے پہ فائد ہونے کی؟ مجھے کیا ضرورت نمازوں کی؟ مجھے کیا ضرورت روزوں کی؟ کیا مالک اشتر کو نہیں پتا تھا جو سال میں پتہ نہیں کتنے کتنے روزے رکھتے تھے، کتنے کتنے دن بندہ بھوک میں پورا گزار دیتا تھا اور اپنا کھانا غریبوں کو کھلا دیتا. ارے کیا کر رہے ہو مالک اشتر؟ دبا کے کھاؤ، چھوڑو انفاق وغیرہ. بہتر ہوتا آپ 2022 میں پیدا ہوتے، آپ کو ہتھیلی پہ جنت مل جاتی، اتنی محنت کرنے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑتی مالک اشتر. لیکن آپ دیکھیں جناب مالک اشتر کی زندگی، جناب ابو ذر کتنی زحمت ہے امام علی کی ولایت کے خاطر. امام علی کی ولایت کے خاطر جناب ابو ذر کو جو تکلیفیں، اذیتیں، مصیبتیں برداشت کرنی پڑی ہے نا، ہم کو تو ذرہ برابر بھی نہیں، ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہو رہی ہے. ہمیں ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہو رہی. ہمیں جو بھی تکلیف ہو رہی ہے وہ بی جے پی کی وجہ سے ہو رہی ہے. امام علی کی ولایت کی وجہ سے ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی ہے. ہمارے زمانے میں امام علی کی ولایت کی وجہ سے کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ یمن والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، نائجیریا والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لبنان والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، حماس والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، پاکستان والوں کو ہو رہی ہے، افغانستان والوں کو ہو رہی ہے. ہمیں امام علی کی ولایت کی وجہ سے تکلیف نہیں ہے. ہمیں جو کچھ بھی تکلیف ہے ہمارے اتحاد نہیں ہونے کی وجہ سے تکلیف ہے. ہمیں جو بھی تکلیفیں ہیں ہماری آپسی منافقت کی وجہ سے تکلیف ہے. ہمیں جو کچھ بھی تکلیف ہے انفاق نہیں کرنے کی وجہ سے تکلیف ہے. خدا گواہ ہے، جس دن ہم لوگوں نے اس انفاق کو عملی جامہ پہنا دیا، آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہندوستان کی ساری کمیونٹی بھلے تکلیف میں ہو، آپ وہ ہوں گے جو تکلیف میں نہیں ہوں گے. اور نہ صرف تکلیف میں نہیں ہوں گے بلکہ دیگر ہندوستانیوں کی بھی تکلیفوں کو دور کرنے کا خدا ذریعہ بنا دے گا. چیلنج ہے. اور چھوڑیے آپ پورا ہندوستان چھوڑیے، پورا مہاراشٹر چھوڑیے، پورا ممبئی چھوڑیے، آپ عہد کر لیجئے کہ ہم دوستی سوسائٹی کے لیول کے اوپر ہم انفاق سے کام لیں گے. چیلنج کر رہا ہوں میں کہ آپ کی کم سے کم کمیونٹی میں کوئی بھی آپ کو پریشان حال نہیں ملے گا. نہ صرف یہ پریشان حال نہیں ملے گا بلکہ کوئی بھی ہیوی ڈپازٹ پہ رہنے والا بھی نہیں ملے گا. چیلنج کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ انفاق سے کام تو لیجئے. آج آپ دیکھ رہے جو ہمارے مومنین پریشان حال ہے یا ہمارا انفاق نہیں کرنے کی وجہ سے. آپ اٹھائیے حدیث، ایک جگہ پہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ایریے میں کوئی غریب بھوکا سو رہا ہے تو کوئی نزدیک میں امیر ہے جو اس کا حق مار کے بیٹھا ہے. کوئی نزدیک میں امیر ہے جو اس کا حق مار کے بیٹھا ہے. اسلام تو ہم سے کیا کہتا ہے؟ بچے ہوئے کا جو بچا ہوا ہے نا اس میں کا 20% دو.
جو بچ گیا ہے ایکسٹرا، سال بھر خوب اڑایا، بہترین گاڑی، بہترین کار، بہترین یہ بچ گیا نا، اس میں سے کیا کہتا ہے اسلام؟ 20%، 5واں حصہ ہے نا۔ واقعہ اگر ہم امام علیہ السلام کی شیعہ نا تو پتہ ہے امام علیہ السلام کیا بولتے ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں پورے سال بہترین کار خریدا، تمہاری ضرورت تھی؟ جی مولا، اوکے رائٹ۔ بہترین گھر خریدا، تمہاری ضرورت تھی؟ جی مولا، اوکے رائٹ۔ 4 بیوی، تمہاری ضرورت تھی؟ اوکے رائٹ۔ 4 درجن بچے، تمہاری ضرورت تھی؟ اوکے رائٹ۔ یہ ضرورت اوکے، وہ ضرورت اوکے، وہ ضرورت اوکے، بچ گیا ابھی؟ ہاں بچ گیا مولا۔ اسلام نے کیا کہا؟ جو بچ گیا اس میں کا 5واں حصہ رائے خدا میں دے دو۔ امام علیہ السلام نے پتا ہے کیا کہا؟ بچ گیا؟ جی آگا بچ گیا، جی مولا بچ گیا۔ امام نے کہا کہ اب یہ تمہارا نہیں ہے۔ امام نے کہا جتنا بچ گیا نا پورا تمہارا نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں علی، تو جو صرف اس پہ نہیں ہے کہ اللہ نے تو مجھے 5واں حصہ کہا ہے نا نکالنے کے لیے، اتنا بچ گیا 5واں حصہ نکال لیتا ہے۔ امام نے کہا کہ نہ، مجھے 5واں نہیں چاہیے، مجھے پورا چاہیے بچا ہوا ہے۔ اندازہ کیا لوگ 5واں دیتے ہوئے پریشان پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں علی کا شیعہ، کہ جو صرف 5واں دے کے سیٹسفائی نہیں رہتا ہے، جو ایسی سچویشن میں رہتا ہے کہ مالدار ہوتے بھی اس کے اوپر خمس واجب بھی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ بچا سب دے دیا، سب دے دیا تو خمس نہیں کہا رہا، خمس نہیں کہا۔ لیکن کون ہے؟ کتنے ملیں گے؟ ہے ایسے؟ آپ کو بھی بتا دوں، ہیں ایسا نہیں کہ نہیں ہیں، ہیں ایسے، ایسے علی والے بھی ہیں اور ہم جیسے علی والے بھی ہیں۔ کہ کتنے ایسے ہیں جو کما ہی رہتے ہیں، کماتے ہی ہیں رائے خدا میں دینے کے لیے، نہ کہ خمس دینے کے لیے۔ خمس تک بچتا ہی نہیں ہے کچھ، سب دے دیتے رائے خدا میں۔ بس اتنا خیال ہے کہ بھائی بھوکے نہ رہیں، بچوں کی پڑھائی لکھائی ہاں ہو رہی ہے، سب چھپانے کے لیے چھت ہے بس کافی ہے، الحمدللہ۔ اب بچ گیا، ہاں بچ گیا، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، بھائی کو دے دیا، بہن کو دے دیا، رشتہ داروں کو دے دیا، ہے ایسے بابا۔ لیکن وہی ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ خداوند عالم کیا فرما رہا ہے کہ بہت سے جو ظلم کے امکانات، اس میں سے کیا ہے کہ جب تم انفاق چھوڑو، یا ایھا الذین آمنوا، اے علی والو، انفقوا، انفاق کرو، مما رزقناکم، کس میں سے انفاق کریں؟ جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرو۔ ایسے نہیں کہ رزق ہمیں کچھ اور ملا ہے، انفاق ہم کچھ اور کریں، نہ، اسے انفاق نہیں کہتے ہیں۔ انفاق جو رزق ہمیں دیا ہے اس میں سے انفاق کرو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لطف و کرم سے میں ڈاکٹر بن گیا، خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اب تمہارا کمال یہ ہے کہ تم غریبوں کا فری میں علاج کرو، تم غریب بچے جو واقعی ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہے ان کو ڈاکٹر بناؤ، یہ انفاق ہے تمہارا۔ خدا نے جو چیز تمہیں دی ہے اس میں سے دو، نہ کہ تم یہ کہو کہ مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ تو میں نہیں دوں گا لیکن دوسرے سبجیکٹ میں دے دوں گا۔ خدا کہہ رہا ہے نا، یہ انفاق نہیں، نیکی ہے، یہ انفاق نہیں ہے، مجھے انفاق چاہیے۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں انفاق کرو، جو تمہیں دیا اس میں، جو تمہارا سبجیکٹ ہے اس میں سے دینے کا نام انفاق ہے، نہ کہ تمہارا سبجیکٹ کچھ اور ہے اور تم کسی اور سبجیکٹ میں دے رہے ہو، یہ انفاق نہیں ہے۔ تمہارا جو سبجیکٹ ہے، ارے میں کیسے دوسروں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے پیسہ خرچ کروں؟ کیوں؟ تو میری ڈاکٹری کا کیا ہوا؟ میری دکان بند ہو جائے گی۔ آپ نے اندازہ کیا؟ میں تو ڈاکٹر بن گیا لیکن دوسرے کو میں کیا بناؤں گا؟ میکینک میں بنا دوں گا تمہیں، نہ، تمہارے سامنے چیلنج ہے کہ اس کو بھی ڈاکٹر بناؤ۔ یہی انسان ہے،
اکثر آپ دیکھیے جب بغل میں کوئی دکان، میں نے کپڑے کی دکان کھولا، بغل میں ایک اور نے آگے کھول دیا، مجھے برا لگتا ہے. کیوں برا لگتا ہے؟ ارے یار آگے میری مارکیٹ توڑ دے گا. یہی شرک ہے، یہی شرک ہے. ورنہ خدا کہہ رہا ہے انفاق کر. کیا انفاق؟ میں نے کپڑوں کی مارکیٹ ڈالا، میں نے بازو میں ایک دو کی اور ڈال کے دے دیا، یہ انفاق ہے. انفاق کے اندر توحید پائی جاتی ہے، اخلاص پایا جاتا ہے. ہم نے غور کیا؟ توحید کو اسٹرانگ کرتا ہے انفاق. توحید کو اگر اسٹرانگ کرنا انسان اپنی ہی فیلڈ میں لوگوں کو کھڑا کر کے دکھائے. میرا میتھس بہترین میتھس ہے لیکن میں دوسروں کو میتھس نہیں سکھاؤں گا، یہ انفاق نہیں ہے. میرا میتھس بہترین ہے نا، مجھے اللہ نے جو رزق دیا ہے وہ میتھس دیا ہے. مجھے اللہ نے جو رزق دیا ہے وہ سائنس دیا ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرو. جو تمہاری فیلڈ ہے اس میں سے انفاق کرو، نہ کہ جو تمہاری فیلڈ نہیں ہے اس میں سے انفاق کرو. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ. اس کے پہلے کہ کوئی تجارت تمہاری کام نہ آئے. آپ نے دیکھا کوئی تجارت کام نہ آئے. میں نے اللہ کے ساتھ نماز کی تجارت کیا تھا، کام نہیں آنے والی. کیوں؟ کوئی انفاق نہیں کیا تم نے. میں نے اللہ کے ساتھ روزے کی تجارت کیا تھا، کام نہیں آنے والی. کیوں؟ چونکہ انفاق نہیں کیا تم نے. میں نے حج کی تجارت کیا تھا اللہ کے ساتھ، اللہ کہہ رہا ہے کام نہیں آنے والی ہے. کیوں؟ چونکہ انفاق نہیں کیا. میں نے نماز شب کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تجارت کیا تھا، اللہ کہہ رہا ہے کام نہیں آنے والی. کیوں؟ چونکہ انفاق نہیں کیا تم نے. انفاق اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا امپورٹنٹ. اس کے بعد ولا خلا، کوئی دوستی کام نہیں آنے والی ہے. اس دن جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، پھر کیا کام آئے گا؟ انفاق کام آئے گا، دوستی کام نہیں آئے گی. ارے اتنی گہری دوستی تھی، قسم دوستی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. ولا شفاعہ، کوئی شفاعت کام نہیں آنے والی، کوئی سورس کام نہیں آنے والا، کوئی پارٹی کام نہیں آنے والی. پوری زندگی نکال دیا کانگریس کا ساتھ دینے میں. جب گھر میں آ کے آگ لگایا دوسری پارٹی کے لوگوں نے، فون پہ فون گھما رہا ہے بیچارہ، فون پہ فون گھما رہا ہے، یہ نیتا وہ نیتا، خود بھی نیتا ہے، پوری زندگی اس کی حمایت میں، نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، مجلسوں کو چھوڑ رہا ہے پارٹی کے خاطر. واقعی بتا رہا ہوں. اور جب وقت پڑا نا تو وہی پارٹی کام نہیں آئی. آخرت تو بہت دور کی بات ہے، یہیں پر پارٹی کام نہیں ہے. تو یہی شرک ہے، یہی شرک ہے. بہترین یہ ہے کہ خدا کی پارٹی میں شامل رہو. بھائی کیا فائدہ اس پارٹیوں کے ساتھ؟ گھر چلا دیا گیا، کچھ نہیں کر سکا، کوئی کھڑا نہیں ہوا، کوئی کھڑا نہیں ہوا. آج بیوی یہ کوٹ، وہ جج، یہ کوٹ، انصاف کے لیے در در بھٹک رہی ہے. تو آج بھی کوئی کام نہیں آ رہا ہے کہ چلو بیوی کو انصاف دلا دیں. نا، سب دھرا کے دھرا رہ گیا، ساری پارٹی واٹی سب دھری کی دھری رہ گئی. کام صرف ایک ہی ذات آتی ہے، ہر جگہ وہی ذات کام آئے گی، ہر جگہ وہی ذات کام آئے گی. آپ کہیں بھی ہو وہی ذات کام آئے گی، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آئے گا. صرف ایک بار اپنی توحید کو تو خالص کر کے دیکھو، خدا پر ایمان کو خالص کر کے تو دیکھو. اور خدا کے علاوہ واقعاً اگر کوئی کام آنے والا ہے، کتنی بڑی مصیبت ہو، ساتھ نہیں چھوڑے گا انسانوں میں. پتا ہے وہ کون ہے؟ صرف اور صرف محمد اور آل محمد. انسانوں میں آل محمد کے علاوہ کسی سے بھی امید لگاؤ، اب بیکار ہے، برباد ہے، کوئی کام نہیں آئے گا. وہ چاہے ہمارے اپنے ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی کیسا بھی انسان ہو،
صرف خدا کا ماننے والا ہے، اور بندوں میں اگر واقعی کسی سے امید لگا ہو صرف آل محمد ہے، کیسی مصیبت میں ہو، آفت میں ہو، لیکن کب جب واقعی ایمان اسٹرانگ ہو ان کے اوپر ایمان اسٹرانگ ہو، ورنہ ہیں بہت خرچ کرتے تھے مولا کے نام پہ یہ، مولا کے نام پہ وہ، مولا کے نام پہ وہ، لیکن کیا ہوا جب وقت مصیبت آیا کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کیوں؟ ارے کیا ہو گیا؟ آپ پڑھیے تفسیر میں آغا نجوی فرماتے ہیں کہ اگر تم خرچ کر رہے ہو اور وقت مصیبت خدا نے تمہارا ساتھ نہیں دیا تو تم نے گریبان میں چھاپو کہ اس کا مطلب یہ پیسہ جو میں نے حاصل کیا تھا یہ حلال طریقے سے نہیں تھا، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ تمہارا رزق حلال ہو اور خدا تمہارا ساتھ نہ دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ تمہارا رزق حلال ہو اور اہل بیت تمہارا ساتھ نہ دے، نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایسے موقع پہ اپنے گریبان میں چھاپنا۔ امام خدا نے کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، انفاق کرو اس کے قبل کہ وہ دن آ جائے جب تمہاری کوئی تجارت کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی ریفرنس کام نہیں آئے گا۔ والکافرون هم الظالمون، انفاق نہیں کرنے والے، انفاق سے انکار کرنے والے یہی ظالم ہیں۔ آپ نے دیکھا ہم سمجھ رہے تھے کہ ظالم یعنی قاتل، ظالم یعنی ضارب، نہ، وہ انسان جو نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، لیکن صرف انفاق نہیں کر رہا تھا، خدا تعالیٰ نے کہا کہ یہ ظالم ہے، اس کا شمار ظلم ہے۔ انفاق اتنا امپورٹنٹ ہے جانے کا۔ انفاق یہی نہیں، ایک اور مقام پر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ انفاق کا فائدہ کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، انفاق کرو اللہ کی راہ میں۔ کیا فائدہ ہے؟ انفاق تمہیں ہلاکت سے بچاتا ہے۔ ہمیں ہلاکت سے کون سی چیز خدا کہہ رہا ہے؟ اب یہی پہ جو میں نے اس کے پہلے عرض کیا تھا، کہہ رہے میں تو بہت خرچ کر رہا تھا، نہ، تو جو خرچ کر رہا تھا یہ اللہ کا نہیں تھا، اللہ کی راہ میں نہیں تھا، فی سبیل اللہ نہیں تھا، ورنہ اگر فی سبیل اللہ قرآن کا خدا کا اصول ہے، خدا کی سنت ہے کہ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی سبیل میں خرچ کر، انفاق کر، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، خداوند عالم تمہیں ہلاکت سے بچائے گا۔ ہلاک ہو نہیں سکتے، اس کو ہلاکت میں مت ڈالو، ہاتھ روک کر۔ جہاں بھی خرچ کرنے کا موقع مل رہا ہے، تمہارے پاس کوچنگ کلاس ہے، وہ اللہ نے رزق دیا ہے کوچنگ کلاس کی صورت میں، تو انفاق کرو۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے کہا کیا؟ وَأَحْسِنُوا، اس کے بعد کہہ رہا ہے نیکی کرو، احسان کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی انفاق انسان کو اس مقام پر لے جاتا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اب میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب تک تو مرحلہ یہ تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن انفاق انسان کو اس مقام پر لا کے کھڑا کر دیا کہ اللہ کہہ رہا نا، یہ صرف نمازی نہیں ہے، یہ صرف روزے دار نہیں ہے، یہ صرف حاجی نہیں ہے، چونکہ اب یہ انفاق کرتا ہے۔ جب تک یہ نماز پڑھ رہا تھا مجھ سے محبت کر رہا تھا، روزہ رکھ رہا تھا مجھ سے محبت کر رہا تھا، حج کر رہا تھا مجھ سے محبت کر رہا تھا، لیکن اب یہ انفاق کی منزل پر آ چکا ہے، اب میں اس سے محبت کروں، اب میں محب ہوں، یہ میرا محبوب ہے۔ کل تک میں محبوب تھا، یہ محب تھا، لیکن اب میں محب ہوں، یہ میرا محبوب ہے۔ انسان کا کمال ہی ہے کہ اس مقام پر پہنچے کہ محبوب خدا بنے۔ محب خدا تو سب بن جاتے ہیں، لیکن انسان کا کمال ہی ہے محبوب خدا۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی راضیۃ مرضیہ، انسان یہ نیکی کر رہا ہوں میں، اللہ راضی ہو جائے، راضی ہو جائے، وہ نیکی کر رہا ہوں، اللہ راضی ہو جائے، فلاں نیکی کیا میں نے، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن ایک مرحلہ وہ آیا کہ خداوند عالم بندے سے پوچھ رہا ہے، اے بندے تو ہی مجھ سے راضی ہوا کہ نہیں؟ کمال، یہ چیلنج یہ ہمارے سامنے
چیلنج صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، چیلنج صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، چیلنج صرف حج کرنا نہیں ہے، چیلنج خدا کو راضی رکھنا نہیں ہے، چیلنج یہ ہے کہ اس مقام پر پہنچے کہ خدا ہم سے پوچھے کہ میرے بندے تم مجھ سے راضی ہوا کہ نہیں؟ اور یہ چیزیں ناممکن نہیں ہیں. ان چیزوں کو بیان ہی خدا نے اس لیے کیا کہ تم اپنا گول اس چیز کو بناؤ. گول یہ بناؤ کہ اس مقام پر پہنچو کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ. جب تم یہ کوشش کرتے رہو گے کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ تو میں تو راضی رہوں گا. وہ کام کر تم جو کام کرو گے اس گول کے ساتھ تو میں تو راضی رہوں گا. لیکن پھر میں تمہیں اس مقام پر پہنچاؤں گا کہ جہاں میں تم سے سوال کروں گا تم بھی مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. انسان اس مقام پر پہنچے کہ خداوند عالم آواز دے وَسَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. تمہاری محنتیں، تمہاری مشقتیں واقعاً قابل قدر ہیں. ہمارا شکریہ. انسان کا کمال یہی ہے. کربلا میں بھی آپ دیکھیے، بس آخری جملہ زحمت تمام. ایک طرف وہ طبقہ تھا کہ جس کو امام حسین علیہ السلام بلا رہے تھے اور وہ نہیں آ رہا. بلا رہے آؤ، بلا رہے آؤ، نہیں آ رہا. سمجھے؟ لیکن ایک طرف کون تھا؟ حبیب ابن مظاہر. انسان کا ہنر یہی ہے، انسان کا کمال یہ ہے کہ انسان حبیب بنے، کہ امام اس کا انڈیویجول فردی طور پر فردن اس کا منتظر ہو. ایک ہوتا قومی سطح پر مجھے قوم کا انتظار ہے، مجھے کوفیوں کا انتظار ہے، مجھے لشکر کا انتظار ہے. لیکن کمال اس وقت ہے کہ جب امام کہے کہ مجھے حبیب کا انتظار ہے. چیلنج یہ ہے، گول ہمارے سامنے جو ہے وہ حبیب ہے، ہدف ہمارے سامنے جو ہے حبیب ہے. ہمیں جو رول ماڈل جسے بنانا ہے وہ حبیب ہے، نہ کہ توابین ہے. توابین کو امام کہتے رہے اٹھو اٹھو اٹھو، نہیں اٹھے. کب اٹھے؟ امام کی شہادت کے بعد. اب کس کام کر رہے ہیں؟ حبیب وہ ہیں کہ شہادت سے پہلے اٹھے، اور وہ ہیں جو شہادت سے پہلے اٹھے. لشکر یزید میں لیکن شہادت سے پہلے اٹھے. دو بھائی وہ ہیں جو عصر عاشور، یہ تو چلو صبح عاشور نا، اچھے خاصے اصحاب شہید ہو گئے، اس کے بعد وہ اٹھے. اور کمال آپ دیکھیں امام حسین کا، اس کے بعد بھی ان دونوں کو معاف کر، اس کے بعد کیونکہ اچھے خاصے اصحاب شہید ہو چکے. عزیزان گرامی، خود یہ بھی شرک ہے کہ انسان اپنے گناہ کو جو ہے وہ خدا کے مغفرت کے سامنے بہت بڑا سمجھے. یہ بھی شرک ہے. اور آپ دیکھ لیجیے کس طریقے سے نا امید نہیں ہوئے وہ کہ نہیں مجھے حسین کو معافی نہیں کرنے والے نا، بلکہ خود نے اپنی عاجزی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ ایک ایک قدم آگے بڑھایا. انہوں نے بڑھایا. واقعاً کمال ہے، لیکن ان سے زیادہ کمال ان دونوں بھائیوں کا ہے جو عصر عاشور آ رہے امام کی بارگاہ میں کے قدم بڑھائے. نا امید نہیں ہوئے، باوجود اس کے کئی شہید ہو چکے ہیں لیکن نا امید نہیں ہوئے. عزیزان گرامی، ہمارا گناہ دور سے بڑا نہیں ہے. امام ماہ رمضان المبارک ہے، یہی مہینہ ہے، یہی راتیں ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کریں. اور آخر خداوند عالم سے جو ہم مطالبہ کریں وہ یہی مطالبہ کریں کہ پروردگار ہمیں تو شرک سے بچا، پروردگار ہمیں تو انفاق کی توفیق، نیکی کی توفیق کا مطالبہ بری دعا نہیں ہے. خدا نے اس کے لیے بھی مطالبہ کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بری دعا نہیں ہے. لیکن ایک سٹیپ ہے، مرحلہ وار ہے. ایک مرحلہ یہ ہے، دوسرا مرحلہ یہ ہے، تیسرا مرحلہ یہ ہے، چوتھا مرحلہ یہ ہے. پہلا مرحلہ وہ تھا کہ جب بچے کو بریانی کی معرفت نہیں تھی، دودھ کی معرفت تھی. اس کو جب بریانی مانگتا تھا وہ جانتے نہیں بریانی کا، حتیٰ کہ ٹیسٹ ملنے کے بعد بریانی نہیں معلوم سے کیا تو کیا مانگتا ہے ماں سے؟ دودھ مانگتا. بریانی کی معرفت
لیکن اب جب اس کو بریانی کی معرفت ہو گئی، اسی طریقے سے اور بھی ٹیز بدلتے جائیں گے۔ جب تک اس کو بائک کی معرفت نہیں تھی، سائیکل کی تھی، وہ سائیکل مانگتا رہا۔ اب ہیرو سائیکل چاہیے، اب رینجر سائیکل چاہیے، اب بیٹ ہینڈ سائیکل چاہیے۔ لیکن اس کے بعد جب بائک کا مطالبہ ہو گیا، ٹیسٹ آ گیا، تب کیا سائیکل مانگتا ہے اما ابا سے، نہ کہتا ہے بائک چاہیے۔ کون سی بائک چاہیے؟ وہ والی بائک چاہیے، یہ والی بائک چاہیے۔ اب جب کار کا اس کو ٹیسٹ مل گیا، معرفت ہو گئی، تب وہ بائک نہیں مانگتا ہے ماں باپ سے، کہتا ہے کار مجھے چاہیے۔ جانے گرامی، یہ سارے قرآنی کلمات مرحلے وار ہمیں بلندی کی طرف لے جانے ہیں۔ جب تک ہمیں انفاق کی معرفت نہیں تھی، حسنہ کی معرفت تھی، ہم نے حسنہ مانگا۔ اور جب انفاق کی معرفت ہو گئی تو ہم حسنہ کے ساتھ ساتھ اپنا لیول ہم اوپر کریں، پروردگار مجھے انفاق کی توفیق۔ لہذا اپنی مجلسوں کو، اپنے جلسات کو، اپنے دروس کو ایسا بنائیں ہم کہ واقعا ہمیں انسان شناسی حاصل، خود شناسی ہمیں حاصل، کیونکہ خدا شناسی کا دار و مدار خود شناسی کے اوپر۔ ہمیں خود شناسی تو کرائی نہیں جا رہی ہے، تو خدا شناسی خود خدا کہہ رہا ہے، ائمہ کہہ رہے ہیں پہلے خود کو پہچانو، خدا کی معرفت ہو جائے گی۔ خود کو پہچانو۔ آج کتنے سائنٹسٹ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس خلا کے ذریعے سے اسلام کو قبول کیا، خدا کی معرفت نہیں تھی، خلا کی معرفت ہوئی تو خدا کی بھی معرفت ہوئی۔ ایسے ہی جب خود کی معرفت ہو جائے گی تو خدا کی معرفت ہمیں بھی ہو جائے گی۔ پروردگار بحق اہل بیت احتاج امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور کو ہمارے لیے عافیت قرار دے، ہم کو ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات عالی فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے بچوں کو اور ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی و کامرانی عنایت فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کے محافظین کی حفاظت فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، بالخصوص 40 میں زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ پروردگار مستضعفین جہان کی حفاظت فرما۔ پروردگار مرجع عالی قدر آقا سستانی کی حفاظت فرما۔ پروردگار رہبر معظم آقا خامنہی کی حفاظت فرما۔ پروردگار تمام مدافعان حرم کے ہر محاذ پہ پروردگار کامیابی عنایت فرما۔ پروردگار حکومت امام زمان علیہ السلام کے لیے جام شہادت پینے والے اور میدان جنگ میں ٹکے رہنے والوں کی پروردگار حفاظت فرما۔ پروردگار جام شہادت پینے والوں کے درجات بلند فرما، ہمیں بھی ان کی راہ پر گامزن فرما۔ پروردگار قبلہ اول کی آزادی کے اسباب فراہم فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ دشمنان اسلام بالخصوص دشمنان اہل بیت، بالخصوص امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، آل سعود، داعش کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما۔ پروردگار ہم تمام مومنین کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما۔